اور جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لٹا کے ہم سے کچھ نہیں مانگا، البتہ یہ فرمائش کی ہے کہ درود شریف جمعے کے دن کثرت سے پڑھو۔ خالی وقت بھی پڑھتے رہو، ہر دن پڑھتے رہو، لیکن جمعے کو کثرت سے پڑھو درود شریف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت، فضول بکواس، فضول باتیں کرنے کے بجائے اگر ہم درود شریف پڑھیں تو کیا مشکل کام ہے۔ ایک نوجوان آئے ملاقات کے لیے تو میں نے کہا بھائی میں کچھ مصروف ہوں، کام کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، آپ باہر بیٹھ کر کے یہ تسبیح لے لیجئے، درود شریف پڑھ لو 500 دفعے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، انہوں نے کہا کہ پڑھ لیا۔ ان کا پڑھ لیا، گھڑی دیکھا، آدھا گھنٹہ لگا، آدھا پون گھنٹے کے اندر 500 دفعے درود شریف پڑھ لیا۔ کتنی بڑی دولت حاصل ہو گئی، 500 دفعے اس نے درود شریف پڑھا ہے، اور اللہ رب العزت نے کتنا اس کے اوپر اب رحم فرمایا ہے۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، نبی نے فرمایا جو ایک دفعہ مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے گا، چند سیکنڈ میں کہہ دے گا، 10 رحمتیں اللہ اس پر نازل فرمائیں گے۔ آج اس دور میں ہم اللہ کے رحم و کرم کے کتنے محتاج ہیں، اور اتنی آسانی سے بھی ہم کو رحمت مل سکتی ہے، لیکن ہم رحمتیں نہیں لے رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرائض واجبات چھوڑ کے ہم یہ کام کرتے بیٹھیں۔ فرائض واجبات کے بعد جو کمپلسری اور لازمی کورس ہے عبادت کا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، سب کو کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہم کریں۔ تو درود شریف، سورہ کہف کا پڑھنا، پھر سورہ کہف کو سمجھنا، اس کا اہتمام کریں، ہر مسلمان کرے۔ بالخصوص میں ہمارے نوجوان بچوں سے کہوں گا کہ آپ 1 2 3 4 مرتبہ بستی میں کسی بھی عالم کو پکڑ کے اس سے خواہش کیجئے کہ ہم لوگ جڑتے ہیں، ہم کو سورہ کہف کی تفسیر بتاؤ، سورہ کہف کی تفسیر سنو، بہت نفع ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ جتنی مشکلات دین پر ثبات میں محسوس کر رہے ہو، سب مشکلات ہوا ہو جائیں گی، اور آپ اپنے اندر ایک انرجی، ایک طاقت، ایک پاور محسوس کریں گے، اور من کہے گا دنیا کی کوئی طاقت مجھے خدا کی توحید سے ہٹا نہیں سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے نبی کی محبت سے ہٹا نہیں سکتی، یہ دل کہے گا۔ اگر آپ وہ سب واقعات کو سمجھ لو جو اللہ نے سورہ کہف میں بیان فرمائے ہیں، ان چند نوجوانوں کا واقعہ جو ایک جابر ظالم مشرک بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے، مگر توحید پرست تھے، ان کی ہمت کا واقعہ تفصیل سے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے واقعہ بیان فرمایا 2 لوگوں کا، ایسے 2 لوگ، ایک امیر تھا اور متکبر تھا، اور بے ایمان و کافر تھا، اور ایک غریب تھا، مسلم تھا، اور عاجز تھا، متواضع تھا، دونوں مگر دوست تھے۔ ان دوستوں کا انجام کیا ہوا، اس انجام کو اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ ایسا عبرتناک انجام ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اور آدمی کا دل اللہ کی ذات عالی سے مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی قدرت، عظمت، طاقت، قدرت کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، یہی سچی کہانیاں ہیں، یہی سچے واقعات ہیں جو میں نے نازل فرمائے ہیں۔ اور اسی میں اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی مثال دی ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات، اور ملاقات کے بعد ان کی صحبت، اور اس اثناء میں پیش آنے والے 3 عظیم الشان واقعات جو آدمی کے ایمان و یقین کو ثریا تک پہنچانے والے ہیں، ایسے یقین واقعات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائے، اس میں عبرتیں رکھی، اس میں سبق رکھی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک بادشاہ کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ اس بادشاہ نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تائید و مدد سے دشمنوں سے انسانوں کو بچایا اور محفوظ کیا۔ ذوالقرنین، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے 3 سفروں کا تذکرہ فرمایا، ایک اس کا مشرق کا سفر، انتہائی مشرق کا، اور انتہائی مغرب کا سفر، اور ایک درمیانی سفر، تینوں سفروں کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا سورہ کہف کے اندر۔ اس پر سورہ کہف ختم ہو گئی، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو متوجہ کیا اور بتایا کہ اگر تم آخرت کے خسارے اور گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب اور بامراد ہو کر جانا چاہتے ہو تو تم شرک سے اپنے کو بچا لو۔ اگر تم شرک سے بچ گئے
تو پھر کامیابی میں کوئی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیرے حق کی حفاظت کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے، ہمارا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو فرمایا اللہ کا تم پر حق یہ ہے کہ تم شرک مت کرو اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا تم پر حق یہ ہے، تمہارا اللہ پر حق یہ ہے کہ اگر تم شرک نہیں کیے تو تمہاری بخشش ضرور فرمائے گا، تمہاری مغفرت ضرور کرے گا، یہ اللہ پر تمہارا حق ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں خالی مندر میں جانے کو شرک کہا جاتا ہے۔ اب تو اللہ بچائے کتنے مسلمان وہ بھی کر رہے ہیں، بس وہ رواداری کے نام پہ، یکجہتی کے نام پر، امن و امان کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا بہانے ہیں، ان بہانوں سے صریح شرک کرتے ہوئے مسلمانوں کے سیاسی لیڈر قائدین دکھائے جا رہے ہیں باقاعدہ میڈیا میں، اور وہ جا کر کے صریح شرک بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہم لوگ بہت سے جیسے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں صریح شرک تو نہیں کرتے، مگر بہت سے ایسے کام ہیں جو مشرکانہ اعمال ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور ہم اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں دیکھے گا کہ بھئی تم کو نہیں معلوم تھا، دین سیکھنا تو فرض ہے نا۔ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، اخلاص کیا ہے، سب مسلمانوں کو معلوم رہنا چاہیے۔ نہیں معلوم ہونا کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے ان سب چیزوں کا علم حاصل کریں گے اور اس کے لیے علماء سے قریب رہیں گے، ان سے دوستی کریں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بچیں گے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، اور اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ کتنے بھی بڑے گناہ گار ہوں گے اللہ کریم معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سزا دے کے معاف کرے گا یا بغیر سزا دیے معاف کر دے گا، مگر معاف کرے گا اللہ رب العزت، اگر ہم ایمان سلامت یہاں سے لے جا سکیں۔ اس وجہ سے بھائی اس کی طرف توجہ دیجئے، دھیان دیجئے، اور قرآن مجید سے اپنے کو قریب کیجئے، مانوس کیجئے، اور قرآن کریم کو سمجھیے۔ قرآن میں جو طاقت ہے ہم کو بدلنے کی، دنیا کی کسی کتاب میں وہ طاقت نہیں ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو تاثیر رکھی ہے وہ دنیا کے کسی قول میں، کسی کی زبان میں وہ تاثیر اللہ پاک نے نہیں رکھی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے اور اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ لو اور قریب کر لو، یہی نجات ہے اور یہیں سے ہماری حفاظت ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جائیں گے وہاں مار ہی کھائیں گے اور ذلیل ہی ہوں گے، کوئی عزت نہیں ملے گی، کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔